अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को बचाने के लिए वजीर आला बलोचिस्तान और पीटीआई की हुकूमत मैदान में आ गई है और पहले कोशिशें की गई थी जब तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं हुई थी अपोजिशन की जानिब से चेयरमैन सेनेट के खिलाफ, उस वक्त भी कोशिशें की जा रही थी। वजीर आला बलोचिस्तान ने भी मुलाकातें की थी, इस्लामाबाद में आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात की थी। इस तरह नेशनल पार्टी के जो सरबराह हैं, जो चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार हैं अपोजिशन के, हासिल बिजन, जो उनसे भी मुलाकात की थी। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के जो दीगर मेंबरान हैं उन्होंने भी कोशिशें की थी, लेकिन अपोजिशन ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में फैसला कर लिया था कि चेयरमैन सेनेट को हटाना है और उसके बाद फिर नए चेयरमैन सेनेट का नाम भी नामजद कर दिया था, अनाउंस कर दिया था हासिल बिजन का जो रबर कमेटी है अपोजिशन की, उसने। लेकिन अब जब वक्त आ पहुंचा है चेयरमैन सेनेट को हटाने के लिए, 1 अगस्त को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होने जा रही है, सदर ममलिकत ने इजलास भी बुला लिया है, तो अब एक मरतबा फिर पीटीआई की हुकूमत और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के जो रहनुमा हैं वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल, वो फिर सरगर्म हो गए हैं। और आज बड़ी अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि मौलाना फजल रहमान के रहायशगाह पर पहुंचे वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल और पीटीआई के जो सेनेट में कायदे ईवान हैं शिबली फराज, इनके साथ 6 और मेंबरान थे, यानी 8 रुकनी वफ्द जिसकी क़यादत वजीर आला बलोचिस्तान और शिबली फराज कायदे ईवान जो सेनेट में पीटीआई के वो कर रहे थे। और मौलाना फजल रहमान के साथ तकरीबन 1.5 घंटे तक, 1.5 पौने 2 घंटे की तफसीली मुलाकात हुई और उसके बाद मीडिया टॉक भी की उन्होंने। मौलाना फजल रहमान को दरखास्त ये की है पीटीआई के शिबली फराज और वजीर आला बलोचिस्तान ने कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जो अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद की करारदाद है वो वापस ली जाए। अपोजिशन ये वापस लें तो पीटीआई ने जो और जो पीटीआई की इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने जो डिप्टी चेयरमैन सलीम मांडवी वाला के खिलाफ जो करारदाद तहरीक अदम एतमाद की जमा कराई है वो भी वापस लेंगे। यानी हुकूमत डिप्टी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की करारदाद वापस लेने के लिए तैयार है। लेकिन अपोजिशन को दरखास्त उन्होंने की मौलाना फजल रहमान को, आज खास कर के स्टार्ट किया है मौलाना फजल रहमान से। दीगर अपोजिशन रहनुमाओं से भी राब्ते का फैसला किया गया है और बिलावल भुट्टो जरदारी से भी राब्ता किया गया है। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात जब हुई, मौलाना फजल रहमान की तरफ से उनको कोई मस्बित जवाब नहीं दिया गया, बिल्कुल साफ इनकार कर दिया गया। और मीडिया टॉक जो की मौलाना फजल रहमान ने शिबली फराज और वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल के हमरा, उसमें भी मौलाना फजल रहमान ने कहा कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, और अब अपोजिशन बहुत आगे निकल गई है चेयरमैन सेनेट को हटाने के लिए। तहरीक अदम एतमाद जमा हो चुकी है और अपोजिशन के पास अक्सरियत भी मौजूद है। मौलाना का ये कहना था कि अब कुछ दिन रह गए हैं तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग में, तो ऐसे में कैसे मुमकिन है कि मैं इनकी ख्वाहिश पूरी कर सकूं और इनका जो मुतालबा है, जो दरखास्त है या डिमांड है, इसको कैसे पूरा कर सकता हूं, ये पॉसिबल मेरे लिए कैसे है। ये मौलाना फजल रहमान के अल्फाज हैं। और उनका ये भी कहना था कि अगर चेयरमैन सेनेट को बचाने के लिए हुकूमत चाहती है कि चेयरमैन सेनेट को बचाया जाए और उनको न हटाया जाए, तो उसके लिए कोई काबिल जिक्र या काबिल गौर कोई ऑप्शंस भी हुकूमत के पास नहीं है। किस बुनियाद पर कोई वजह बताई जाए, कोई ऑप्शंस दिए जाएं जिन पर अपोजिशन के रहनुमाओं के सामने जो ऑप्शंस रखे जाएं तो उनको कोई जवाब दिया जा सके और उनको बताया जा सके कि ये ग्राउंड रियलिटी पर ये हकायक हैं, इनकी बुनियाद पर चेयरमैन सेनेट को बचाना चाहिए और तहरीक अदम एतमाद वापस लेनी चाहिए। तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मौलाना फजल रहमान का ये कहना था। और ये भी मौलाना ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मेरी क़यादत यानी सरबराही में, मेरी सदारत में इजलास में फैसला किया गया है कि चेयरमैन सेनेट को हटाना है, तो मेरे लिए कैसे पॉसिबल है कि मैं ही फैसला कर लूं कि चेयरमैन सेनेट को नहीं हटाएंगे और अपोजिशन रहनुमाओं को मैं ही दरखास्त कर दूं कि चेयरमैन सेनेट को बचाएं या तहरीक अदम एतमाद वापस लें, ये कैसे पॉसिबल है। तो मौलाना फजल रहमान का साफ इनकार था और शिबली फराज ने उस मौके पर कहा कि हमने मौलाना फजल रहमान को दरखास्त कर दी है कि वो अपने हमारी दरखास्त पर गौर करें, चेयरमैन सेनेट को हटाने की जो तहरीक अदम एतमाद है वो वापस लेने पर गौर करें।
ہم نے درخواست کر دی ہے. اب مولانا فضل الرحمان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. اپوزیشن رہنماؤں سے رابطہ کرتے ہیں نہیں کرتے اور کیا مشاورت کرتے ہیں، لیکن اگر نہیں واپس لیتے تو ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ شبلی فراز کا اعلان تھا. اور وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کا یہ کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سینٹ میں اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کسی قسم کی بدمزگی پیدا نہ ہو، اور ماحول جو سینٹ میں رہا ہے 1.5 سال گزر گیا ہے تقریباً، اور 1.5 سال باقی رہ گیا ہے چیئرمین سینٹ کے عہدے کا. تو جس طرح خوش اسلوبی کے ساتھ 1.5 سال گزر گیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ مزید 1.5 سال بھی خوش اسلوبی کے ساتھ گزرنا چاہیے. مولانا فضل الرحمان کو ہم نے درخواست کی ہے. اب مولانا فضل الرحمان کیا اس پر فیصلہ کرتے ہیں اور اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ مشاورت کیا کرتے ہیں، لیکن ہم اپوزیشن رہنماؤں سے ضرور مشاورت کریں گے. بلاول بھٹو زرداری، میاں شہباز شریف اور دیگر جو اپوزیشن کے رہنما ہیں ان کے ساتھ ہم رابطہ کریں گے، ان سے مشاورت کریں گے. ان کو بھی درخواست کریں گے کہ چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد واپس لیں. اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کے چلے جانے کے بعد، ان کے گھر سے چلے جانے کے بعد، وزیر اعلیٰ بلوچستان اور شبلی فراز جو قائد ایوان ہے سینٹ میں پی ٹی آئی کے، انہوں نے پھر رابطہ کیا پیپلز پارٹی کی قیادت سے. شبلی فراز نے، یہ ہمارے جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ شبلی فراز نے شیری رحمان سے رابطہ کیا. شیری رحمان کیونکہ پیپلز پارٹی کی پارلیمانی لیڈر ہیں سینٹ میں، تو ان سے رابطہ کیا اور ان کو خواہش ظاہر کی کہ بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کرائی جائے. وزیر اعلیٰ بلوچستان اور شبلی فراز اور دیگر جو ڈیلیگیشن ہے پی ٹی آئی کا اور بی اے پی کا، وہ بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کر کے ان کو بھی درخواست کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھی ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ چیئرمین کے خلاف تحریک عدم اعتماد واپس لیں. شیری رحمان نے ان کو بتایا کہ بلاول بھٹو زرداری امریکہ کے دورے سے واپس آ گئے ہیں، لیکن وہ بزی ہیں، مصروف ہیں، کراچی میں ہے. اور کل یعنی آج کے دن 25 جولائی کو جلسہ ہے یوم سیاہ کا، جو اپوزیشن جماعتوں نے اناؤنس کیا ہے. اس یوم سیاہ کے جلسے سے خطاب کریں گے بلاول بھٹو زرداری کراچی میں، اور اس کے بعد جب آئیں گے اسلام آباد تو ہم بلاول بھٹو کو آپ کا پیغام بھجوا دیتے ہیں، پہنچا دیتے ہیں کہ حکومتی وفد جو ہے ملاقات کرنا چاہ رہا ہے، اور اس کے بعد بلاول خود فیصلہ کریں گے کہ وہ ملاقات کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اور اگر ملاقات کرتے ہیں تو ریکویسٹ پر جو پی ٹی آئی کی طرف سے جائے گی اس پر کیا جواب دیتے ہیں. لیکن آج بلاول بھٹو زرداری نے کلیئر کر دیا ہے، انہوں نے بہت بڑا الزام لگایا ہے کہ امیر ترین لوگ ہمارے ارکان کو پیسوں کی آفر کر رہے ہیں، سینیٹرز کو. آج پریس کانفرنس جو کی تھی، ہم پہلے بھی رضا کھٹری کے ساتھ میں نے جو پروگرام کیا تھا آج ہی، اس میں یہ ہم اس پر تفصیلی ڈسکس کر چکے ہیں. لیکن بہت بڑا الزام ہے بلاول بھٹو زرداری کا، اور امیر ترین لوگ کا کیا مطلب ہے یہ سب سمجھ سکتے ہیں کہ کس کی جانب سے آفر کی گئی ہے. بہرحال حکومت نے اس کا مطلب ہے کہ پیسہ بھی چلانا شروع کر دیا ہے، پیسوں کا بھی سلسلہ شروع کر دیا ہے. ہارس ٹریڈنگ جو ہے وہ شروع کر دی ہے. کچھ ارکان کو خریدا جائے گا، جو جس طرح کا بلاول کا الزام ہے اس کو اگر اس میں اگر حقیقت ہے تو حکومت نے خریدنا بھی شروع کر دیا ہے. اس سے پہلے شیری رحمان نے اپوزیشن جماعتوں کا جو اجلاس ہوا تھا اس میں یہ انکشاف کیا تھا کہ ہمارے ارکان کو دھمکایا بھی جا رہا ہے، بلیک میل بھی کیا جا رہا ہے، ڈرایا دھمکایا بھی جا رہا ہے، اور کسی کو کچھ دکھایا جا رہا ہے. یہ کچھ کا لفظ یوز کیا تھا، انہوں نے ویڈیو وغیرہ نہیں کہا تھا، لیکن کچھ دکھانے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی ویڈیو کلپ دکھایا گیا ہوگا، اس کے بارے میں ہوگا، کوئی نیگیٹو ہوگا. تو شیری رحمان کا کہنا تھا کہ کسی کو کچھ دکھایا جا رہا ہے، کسی کو کسی اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے، بہرحال پریشرائز کیا جا رہا ہے ممبران کو. تو آج بلاول بھٹو نے اس شیری رحمان کے الزام کی جیسا کہ تصدیق کی ہے کہ حکومت جو ہے ہمارے ارکان کو خریدنا چاہ رہی ہے، پیسے دینا چاہ رہی ہے کہ چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں ووٹ نہ ڈالیں اور چیئرمین کے حق میں ووٹ ڈالیں. لیکن ہمارے ممبران نے تو انکار کر دیا ہے. اس سے جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں وہ یہ خز کر رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کے ارکان نے، یعنی پیپلز پارٹی کے ارکان نے اگر انکار کر دیا ہے پیسے لینے سے حکومت سے، یا حکومت کا کوئی بھی جو سالس ہوگا، ڈائریکٹ حکومت نے آفر کیے ہیں یا انڈائریکٹ حکومت نے آفر کیے ہیں، بہرحال بلاول کا یہ الزام ہے. تو اگر حکومت نے ان کو پیسے دینا آفر کر دی ہے اور انہوں نے انکار کیا ہے تو یقیناً باقی جو جماعتیں ہیں نون لیگ کے یا اور جو سینیٹرز ہیں ان کو بھی یہ آفر گئی ہوگی،
اور نون لیگ کے 14 ارکان ویورز آزاد منتخب ہوئے تھے. نون لیگ کے 16 ارکان ہیں جو نون لیگ کی ٹکٹ پہ سینیٹر بنے تھے، اور 14 ایسے ارکان ہیں جو آزاد حیثیت میں سینیٹر بنے تھے، کیونکہ گزشتہ جو الیکشن ہوا تھا سینٹ کا 2015 کا، اس میں نون لیگ کی ٹکٹ سے الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں تھی، حکومت نے، سرکار نے نہیں دی تھی، مقتدر قوتوں نے. اس لیے آزاد حیثیت میں نون لیگ نے اپنے امیدوار سینیٹرز کے لیے سینٹ الیکشن میں کھڑے کیے تھے، اور 14 جو ہیں آزاد حیثیت میں منتخب کرا کر اس کے بعد نون لیگ نے اپنے ساتھ وہ ان کی شمولیت اختیار کرائی تھی. تو یہ 14 سینیٹرز میں سے بہت ساروں پر شک کیا جا رہا ہے. اس طرح بہت ساری اور جماعتیں ہیں، خود پیپلز پارٹی کے بھی سینیٹرز ہو سکتے ہیں، لیکن بلاول بھٹو نے فی الحال تو کہا ہے کہ ہمارے سینیٹرز نے انکار کر دیا ہے. اور کچھ اور جماعتیں بھی ہیں اپوزیشن کی، ان میں سے بھی سینیٹرز بک سکتے ہیں. لیکن بہرحال حکومت نے ایک طرف پیسہ بھی چلانا شروع کر دیا ہے اور دوسری طرف منت ترلے والا کام بھی شروع کر دیا ہے. مولانا فضل الرحمان کے رہائش گاہ پر پی ٹی آئی کے رہنما کا جانا، یہ خود ایک بہت بڑی خبر ہے، کیونکہ پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان جتنی دوریاں ہمیں نظر آئی ہیں، جتنا مولانا فضل الرحمان پر وزیر اعظم عمران خان نام لے کر تنقید کرتے ہیں، کوئی اور سیاسی رہنما اور مولانا فضل الرحمان پر اتنی تنقید نہیں کرتے، لیکن عمران خان صاحب کرتے ہیں. اور یہ پی ٹی آئی اس کے باوجود، یعنی اتنی دوریاں ہونے کے باوجود، پی ٹی آئی کے ایک اہم رہنما کا مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر جانا اور مولانا سے مدد کی اپیل کرنا، درخواست کرنا، یہ بھی بہت بڑی خبر ہے. لیکن بہرحال فی الحال مولانا فضل الرحمان نے انکار کر دیا ہے، معذرت کر دی ہے کہ ہم چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد واپس نہیں لیں گے. اب پی ٹی آئی کے رہنما اور بی اے پی کے رہنما اپوزیشن کے دیگر رہنماؤں سے بھی رابطے کریں گے، دیکھیں کیا ہوتا ہے.